یہ کس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ صحابہ کی نوکری ہے، یہ صحابہ کی غلامی ہے، اس کو صحابہ کی نوکری کہتے ہیں، یہ صحابہ کی غلامی ہے کہ تم ایک اس شخص کو جو اہل بیت کا دشمن ہے اس کو لا کر تم نے صحابہ کی صف میں کھڑا کر دیا۔ اب سمجھ آیا کہ تم جو ہمیں کہتے ہو کہ یہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ تو تمہاری بات سے پتہ چل گیا۔ تم کہنا یہ چاہتے ہو یہ مروان کو نہیں مانتے، یہ یزید کو نہیں مانتے، یہ ابن ملجم کو نہیں مانتے، یہ صحابہ ہے؟ اوے اگر ان کو تم صحابہ کہتے ہو تو ہم ایسے صحابہ کو نہیں مانتے۔ ان کو صحابی کس نے کہہ دیا؟ تم اسی لیے ہمیں کہتے ہو نا کہ یہ صحابہ کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ صحابہ کے منکر ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں کے جو ہے نا ان کا ہم نے اشر کیا ہوا ہے، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو لانتیو تم نے یزید کا بھی عرس کچھ عرصے بعد تم نے منانا ہے، آج تم نے مروان کا عرس منایا ہے تو دیکھ لینا ناظرین، یہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا یہ ابھی چیک کرنے کے لیے انہوں نے منایا ہے کہ دیکھتے ہیں اس پہ ریئیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اگر کچھ ریئیکٹ نہ آیا تو پھر انشاءاللہ ان کا یہ پروگرام ہے کہ آئندہ ہم یزید کا عرس بھی منائیں گے۔ تمہارے شر پہ لعنت، تمہاری سوچ پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں۔ تمہارے مکتبہ فکر میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ دیوبند مکتبہ فکر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ان کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ ان کے اندر ایک چھپا ہوا ایک فرقہ ہے، دیوبند کے اندر بھی ایک فرقہ ہے جس نے ایسا کیا ہے، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ جو دیوبندی ہیں وہ ایک ایسے لعین شخص کو صحابہ کی لسٹ میں لا کر کھڑا کریں گے اور پہلے تو عرس کے منکر ہوں گے پھر اس شخص کو عرس منائیں گے۔ یہ تو کچھ سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے شریر لوگوں کو اللہ تعالی ان کو نیست و نابود فرمائے، اور انشاءاللہ جھنڈا اہل بیت کی محبت کا ہی سلامت رہے۔